بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، روزے کے متعلق آپ کے سوالات اور اس کے جوابات اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال: کیا روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی مشروع تھا؟ جواب: جی ہاں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض ہوا تھا تو شروع میں اس میں بڑی سختی تھی، بعد میں رخصت دے دی گئی، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص جب روزہ رکھتا اور سو جاتا تو وہ اگلے دن شام ہونے تک کچھ بھی کھا پی نہ سکتا۔ ایک انصاری صحابی جس کا نام سرما بن قیس تھا، اس نے سارا دن روزے کی حالت میں کام کیا۔ شام کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، موجود تو نہیں ہے، لیکن میں جا کر لے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس نے اسے سوئے ہوئے دیکھ کر کہا، تم خوار ہو گئے۔ پھر اگلے دن دوپہر ہوئی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ سارا دن اپنی زمین میں کام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی، جس میں رات بھر کھانے پینے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سوال: مسلمانوں پر روزے کب فرض کیے گئے؟ جواب: سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ سوال: روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جواب: اس لیے کہ اس کے ذریعے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ روزے دار اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں اس کی حکمت یوں بیان فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ سوال: تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کے حوالے سے تقویٰ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری۔ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ سوال: وہ کون سی حکمتیں ہیں جن کے لیے روزے مشروع کیے گئے؟ جواب: جن حکمتوں کے پیش نظر روزے مشروع کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، روزہ ایک عبادت ہے جس کے ساتھ ہم کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کئی امور کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک مالدار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور غریب آدمی جو ان چیزوں سے عام دنوں میں بھی محروم ہوتا ہے، مالدار کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ اس پر صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ نمبر 3، روزے کے ذریعے نفس اور نفسانی شہوات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور نفس کو خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف کھینچ لانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4،
مذکورہ دینی فوائد کے علاوہ روزے سے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ کھانا پینا کم کرنے سے معدے کو راحت ملتی ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جسم میں جمع شدہ فاضل مادوں اور رطوبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ آج کے سوالات اور ان کے جوابات رہے۔ مزید نئے سوالات کے ساتھ کل پھر آپ سے ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔